اور سفر ہے نا پتر تھکا دیتا ہے، بیمار کرتا ہے، بڑا کچھ، لیکن میں ایک جڑی سفر دی موج ہے وہ یہ ہے کہ ہر روز جی کوئی نہ کوئی ہیرا ہی لگتا ہے سفر میں، کوئی نہ کوئی اٹھ فریدہ ستیا میلہ ویکھن جا، یہ کوئی بخشیا مل جاوے تم بخشیا جا۔ مجھے حضرت ایک شخصیت، وہ کوئی پیر بھی نہیں تھا، وہ کسی پیر کا بیٹا بھی نہیں تھا، وہ کوئی مفتی بھی نہیں تھا، وہ کوئی معلم بھی نہیں تھا، متعلم بھی کچھ بھی نہیں تھا، لیکن وہ بندہ آج تک مجھے نہیں بھولتا، اس کے سینے میں اتنا سونا دل تھا حضرت۔ یہ آج بھی نا میں اسی سائڈ سے حضرت وہ آ رہا ہوں نارووال سائڈ سے، ہم نے مغرب تا عشاء پسرور بیان کیا، آگے ہم نے نارووال بیان کرنا تھا، وہ ہم نے اگلے پروگرام والوں کو کال کی کہ بھائی ہم عشاء پڑھ چکے ہیں، اب ہم آپ کی طرف آنے لگے ہیں، کوئی نیویگیشن وہ کوئی بھیج دو ہمیں۔ ان کا حضرت ہمارا گاؤں بالکل بارڈر کے اوپر ہے، یہاں گوگل شوگل نہیں چلتا کوئی بھی، آپ ٹریول کرتے آئیں، آپ جب علی پور شریف گزریں گے آگے آ کے وہ ایک فلاں، مجھے وہ گاؤں کا نام نہیں یاد، بورڈ لگا ہوگا، اس سائیڈ پہ بورڈ ہے اور اس سائیڈ پہ نا سڑک پہ کھوکھا ہے، چائے کا کھوکھا، اب وہاں آگے کھڑے ہو جائیں، ہم پہنچے، ہم ذرا حضرت جی جلدی آ گئے، وہ بھی نہیں پہنچے تھے، وہ کھوکھا دیکھ کے دل کر پڑا چائے پینے کو حضرت۔ ہم گاڑی سے اترے، کھوکھے میں گئے، ایک بابا جی سے پتلے سے، ہم نے جا کے ان کو السلام علیکم کہا، انہوں نے وعلیکم السلام کہا، میں نے جا کے کہا بابا جی 4 چائے بنا دیں، ہم بیٹھ گئے حضرت۔ اب میں نے نا ان کی دکان پہ سرسری سی نظر ڈالی، وہ جو بھی حضرت وہ گاؤں کے لوازمات تھے، وہ پتیسا، وہ پورا، وہ اس طرح کی سب چیزیں موجود تھیں، ہاں جی، وہ تھوڑا کو تمباکو بھی رکھا تھا اور برفی بھی تھی حضرت جی۔ تو برفی دیکھ کے بس ساڈے اندر دا مولوی جاگ پیا حضرت، اور ساڈا بھی برفی کھان نو دل کر پیا حضرت۔ اب خیال تھا بھائی پتہ نہیں برفی کی کوالٹی ٹھیک ہے نہیں ہے، اب دل کر پڑا، کیا کرتے بھائی، تو میں نے کچھ زیادہ نہیں لئی، پاؤ کا یا 1.5 پاؤ یا آدھ پاؤ، ان تینوں میں سے کوئی وزن تھا جو میں نے اس کو کہا حضرت جی۔ وہ بابے نے نا چائے والا چولہا تھوڑا ہلکا کر دیا، اس کا تھا کہ پہلے میں ان کو ذرا برفی دوں تاکہ یہ ذرا برفی میں مشغول ہوں، اتنی دیر میں چائے بھی بنا، اب میں اس کو دیکھ رہا تھا حضرت جی۔ وہ حضرت جی کلی والا ترازو، کلی والے میں بھی نا 2 ترازو ہوتے تھے، ایک وہ جس کو ہم ہاتھ میں پکڑتے تھے، وہ جو اکثر ریڈی والے جو ہے نا وہ آتے ہیں نا پینٹ شینٹ میں، ان کے پاس وہی ہوتا ہے، ایک حضرت کلی والا لیکن زمین پہ رکھنے والا، وہ ترازو تھا اس کے پاس۔ میں اس کو دیکھ رہا تھا، اس نے جس پلڑے میں برفی رکھنی تھی نا، پہلے نا اس نے اس کے نیچے کاغذ رکھا، کیونکہ اس میں کافی چیزیں تلی تھیں، اور برفی اس طرح کی چیز ہے کہ بڑی جلدی چیز اس کو لگ جاتی ہے حضرت جی، مٹی وغیرہ تمباکو وغیرہ اس طرح، اس لیے نا اس نے نیچے کاغذ رکھا اور اس کے اوپر نا اس نے برفی کی ڈھیلیاں رکھی۔ اب اصولی طور پہ بیٹا برفی کی قیمت 800 روپے کلو، اور اب جو کاغذ برفی میں تلنے جا رہا تھا اس کی قیمت 10 روپے کلو حضرت۔ اب ہونے کیا لگا تھا کہ 10 روپے کلو والا کاغذ 800 میں تلنے لگا تھا، اللہ اس کاغذ کا کتنا وزن ہوگا حضرت۔ لیکن حضرت جی میں اس بابے کو دیکھ کے حیران رہ گیا، کیا تقویٰ تھا اس بابے کا۔ اس نے جب حضرت جی اس سائیڈ پہ وٹے رکھنے چاہے نا، تو اس نے برفی میں جو کاغذ تول رہا تھا اس کو کور کرنے کے لیے نا اس نے وٹوں کے نیچے بھی کاغذ رکھا۔ میں دیکھ رہا تھا کہ کاغذ برفی میں نہ تلے، بھئی برفی کی قیمت 800 روپے کلو ہے، کاغذ کی قیمت 10 روپے کلو ہے، یہ کیسے تلے گا اس میں؟ حالا اس ایک کاغذ کا کوئی وزن نہیں تھا، اہم ہی تھوڑا سا وزن ہوگا، لیکن اتنا تقویٰ اس کا، اس نے کاغذ کور کرنے کے لیے میں نے دیکھا اس نے اس سائیڈ پہ بھی کاغذ ہی رکھا حضرت۔ میں دیکھ رہا تھا، مجھ سے نہیں رہ گیا حضرت، میں نے اٹھ کے نا بابا جی کو جپھی لگا لی، مارے خوشی کے حضرت، کنٹرول نہیں رہا، جو اتنے سال کیمیہ سعادت میں پڑھا، احیاء العلوم میں پڑھا، مکاشفۃ القلوب میں پڑھا حضرت، جو مکتوبات شریف میں پڑھا ہے، جو قوت القلوب میں پڑھا، جو حلیت الاولیاء میں اتنے سال پڑھا، کبھی پریکٹیکل نہیں دیکھا اس کا، پہلے دن میں نے پریکٹیکل دیکھا اس کا، مجھ سے راہ نہیں گیا، میں نے اٹھ کے بابا جی کو جپھی لگا لی، گلے لگا لیے، بابا جی گھبرا گئے، مجھے کہتے مولوی صاحب کی ہوئے ہے؟ میں بابا جی جڑا اتنے سال کتاباں جو پڑھے ہے جکھاں دے سامنے ہوئے ہے، لیکن اب اس بابے کو دیکھ لو اور مجھے دیکھ لو اور اپنے آپ کو دیکھ لو۔ اس بابے نے حضرت جی اللہ دے ڈر نال ایک کاغذ نہیں تولیا، اسی حضرت جی پورا 200 گرام دا ڈبہ تولن دے دیں حضرت۔ اس بابے نے کاغذ نہیں تولا، کیوں؟ برفی کی قیمت 800 روپے کلو، کاغذ کی قیمت 10 روپے کلو، اب ڈال لو جی کتنے کا ہوگا ڈبہ حضرت؟
لیکن ہم تول رہے ہیں. آپ کے خیال میں کوئی ہمیں نہیں پوچھے گا؟ پوچھنا ترا ان قریب بازار لگنا، ایک ان قریب ایک معاملہ ہونا، اس دن پہ سب کچھ پوچھا جائے گا. میں نے ایک دو دفعہ ایک دو دکاندار کو کہا بھی، میں نے کہا حضرت یہ آپ کیا کرتے ہیں؟ وہ بھائی گال پہ آ گیا میرے، کیا بندہ کرے، یہ اس کا کام تھا روکنا. لیکن کیونکہ پتر یہ روحانی طور پہ مر چکا ہے حضرت، یہ اب ہمیں نہیں روکتا حضرت، یہ اب ہمیں اس لیے اقبال نے کیا کہا، دل مردہ دل نہیں اسے زندہ کر دوبارہ، یہی ہے امتوں کے مرض کون کا چارہ. حضرت سونا کرو یار تاکہ اب بولیں اندرو، منو کبھی ہوئے کٹنا تول ہوئے، منو کبھی اندرو ہوئے توکھا نہ دے، منو کبھی تاکہ اندرو ہوئے اللہ ویکھدا پہ. پتر دیکھو نا یہ ماری گیا ہے، تو اس لیے تو اب ہمیں کیمروں سے ڈرانا پڑ گیا نا. کس دکان میں کیمرہ نہیں لگا جس پہ یہ نہیں لکھا ہو خبردار کیمرے کی آنکھ دیکھ رہی ہے؟ کیوں یہ لکھنا پڑا حضرت؟ وہ بھائی کیمرہ تو بعد میں آ گیا، قرآن نے ہمیں پہلے سبق یہ دیا ہے، علم یعلم بی ان اللہ یرا، اللہ دیکھ رہا ہے. کیوں امت کو کیمرے سے ڈرانا پڑا؟ کیوں؟ کیونکہ پہلے اندر سے یہ ڈرایا کرتا تھا کبھی ہو نہ کرے اللہ ویکھتا ہے. اب دیکھو نا دور فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کوئی ایم ایس سی نہیں، کوئی بی ایس سی نہیں، کوئی ایف ایس سی نہیں، کوئی آئی کام نہیں، کوئی بی کام نہیں، کوئی ایف اے نہیں، کوئی بی اے نہیں، کوئی ایم اے نہیں، کوئی ایم فل نہیں، کوئی پی ایچ ڈی نہیں، کچھ نہیں حضرت. میں نہیں کہہ رہا کہ چلو یہ نہ کرو، علیحدہ ٹاپک ہے حضرت، یہ ایک علیحدہ ٹاپک ہے حضرت. اللہ اس پہ بھی کوئی نہیں بولتا حضرت. ساریاں توپاں مولویاں آلیں حضرت، سب کچھ مولویوں پہ ڈالو حضرت. وہ پیچھے نا وہ انڈیا نے کوئی وہ ہوتے کچھ ایپ بھیجی، وہ فیس بک پہ میں بھی کھول بیٹھا، کھولتا بھی بڑی کم ہوں حضرت. تو اس پہ لکھا تھا جی ویکھو جی او جی چند ٹر گئے تو مولوی سانو اج بھی جناب وہ کیلا کھان دیاں سنتاں دسن دے نے. بھائی اسی کدوں تانوں چند تے جان تو روکے حضرت؟ جاؤ میاں، کب ہم نے آپ کو کہا چاند پہ نہ جانا؟ میں نے کہا کہ میری کو تقریر اٹھاؤ، کو پیر احمد صاحب کی اٹھاؤ، کو رضا ثاقب صاحب کی اٹھاؤ، کو میرے اہل سنت کی اٹھاؤ، کو جلالی صاحب کی اٹھاؤ، کو سردا نقشبندی صاحب کی اٹھاؤ، کو غفران سیالوی صاحب کی اٹھاؤ. کب ہم نے آپ کو چاند پہ جانے سے روکا گیا؟ کرتے آپ خود کچھ نہیں، ڈال حضرت ہم پہ دیتے حضرت. کچھ ایسا نہیں ہے حضرت. لیکن کیا تھا، دل بڑے سونے تھے حضرت. زید بن اسلم سے مروی آپ فرماتے ہیں ہم رات کو گشت کر رہے تھے، ایک گھر کے قریب سے گزرے، اندر سے کچھ آوازیں آ رہی تھی. امیر المومنین رک گئے. دونوں آوازیں نسوانی تھی، عورتوں کی. ایک آواز ذرا کسی بڑی عورت کی تھی، ایک آواز بچی کی تھی. جو بڑی عورت کی آواز تھی وہ کیا تھی؟ وہ کہہ رہی تھی کسی وجہ سے دودھ کم ہو گیا ہے تو اس طرح کر دودھ میں پانی ڈال اور دودھ کی مقدار اتنی کر لے تاکہ اتنا ہی دودھ بکنے کے لیے جائے اور اتنے پیسے آئیں. جو دوسری آواز تھی جو کسی بچی کی آواز تھی وہ کہہ رہی تھی امی میں نے دودھ میں پانی نہیں ڈالنا کیونکہ امیر المومنین نے دودھ میں پانی ڈالنے سے منع. اب وہ دوسری عورت اس کو پھر کیا کہتی ہے؟ وہ کہتی ہے بیٹا تو پانی ڈال. امیر المومنین کون سا دیکھ رہے ہیں؟ تو پانی، کہتی ہے تو پانی ڈال. امیر المومنین کون سا دیکھ رہے ہیں؟ تو بچی آگے سے کتنا سونا جواب دیتی ہے. وہ کہتی ہے ماں امیر المومنین تو نہیں دیکھ رہے لیکن تیرا میرا اور امیر المومنین کا اللہ تو دیکھ رہا ہے. ہر پتر کنیاں کتنیاں کتاباں چٹ چھڑیاں نے سی. ایک چھوٹی جی گل نہ تینوں یاد نہ مینوں یاد کہ اللہ دیکھ رہا ہے. اللہ اس قدر ایمان میں گراوٹ آئی، اس قدر ایمان میں ذوف آ گیا کہ تجھے اور مجھے اللہ کو چھوڑ کے کیمرے سے ڈرانا پڑ گیا. ہر دکان، ہر شاپ، ہر مال میں لکھا ہے خبردار کیمرے کی آنکھ دیکھ رہی ہے. کیوں یہ بندر سے نہیں بولتا؟ فرمایا جیسے پانی سے لوہے کو زنگ لگتا ہے ایسے دلوں کو بھی لگ جاتا ہے. عرض کی گئی سونے محبوب اب فرما رہے ہیں کہ جیسے لوہے کو زنگ لگتا ہے دلوں کو بھی لگ جاتا ہے. محبوبہ اگر دلوں کو زنگ لگ جائے تو کیویں لانا ہے؟ فرمایا جب دلوں کو زنگ لگ جائے تو قرآن پڑھ کے اتارنا، موت کو یاد کر کے اتارنا.
اسے پتہ لگتا بھی ہے اور اترتا بھی ہے، لیکن اتھے لگ رہا ہے، اتر رہا، کیونکہ اترنے والی چیزیں ہمارے پاس ہے ہی کوئی۔ اب مثال کے طور پہ پہلی چیز اللہ کے رسول نے کیا کہا؟ قرآن پڑھ کے اتارنا۔ تو کدھر ہے قرآن؟ کوئی نہیں قرآن، وہ پیا ہوتے پچھلے رمضان کھولے اسی، رمضان تک جیوندے رہے تو پھر کھول لوں، کدھر ہے قرآن؟ قرآن تو امت نے چھوڑ دیا ہے۔ اور پتر یاد رکھنی ہے، جتنے سامنے بچے بیٹھے ہو، پتر جتنے جتنے گناہ ہم کر رہے ہیں، میں کہتا ہوں سارے ایک پاسے، لیکن جڑی تیرے میرے گھر وچ قرآن دی بے ادبی ہو رہی ہو کلی ایک پاسے۔ حضرت صاحب کو چھوٹا گناہ تو نہیں ہے، ہم سب کے گھروں میں اللہ کا کلام پڑھا ہے اور کسی کے پاس اس کے لیے ٹائم کوئی نہیں ہے۔ اس کے لیے کہا لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشیۃ اللہ۔ اللہ تعارف کروا رہے ہیں قرآن کا، فرمایا وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ۔ تعارف کروا رہے ہیں اللہ قرآن کا، خود کروا رہے ہیں۔ فرمایا الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین۔ لیکن کدھر ہے قرآن؟ کدھر ہے قرآن؟ قرآن چھوڑ دیا حضرت، اب کہیں ختم ہو تو نظر آ جاتا ہے، اب کہیں محفل ہو تو بس شروع میں کو تھوڑا سا پڑھ لیتے ہیں، باقی کدھر ہے قرآن؟ اور چلو یار تانوں تے چھڈو نہ، آؤ ذرا اپنے آپ میں منی، تم تو تم رہے حضرت جی، ہمارا بھی یہ قصور ہے، یہ سلیمان مصباحی صاحب بنے پھرے ہیں، ہمارا بھی یہ قصور ہے کہ ہم نے بھی اپنی اسٹیجوں سے قرآن نکالا ہے۔ اگر آپ کو نکالنے پہ غصہ آیا بعد میں جتنی مرضی گالیاں دے لینا، مجھے کسی کی بات کی کوئی پرواہ شروا نہیں ہے، لیکن نکالا ہے نکالا ہے نکالا ہے نکالا ہے۔ سب کو یہ روایت پتا ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا تمہاری محفلوں میں سب سے بہترین محفل وہ ہے جس میں ہر چیز پہ قرآن غالب ہے، لیکن ہماری محفلوں میں قرآن غالب نہیں ہے، قرآن غائب ہے۔ شروع میں بس ایک تلاوت ہوتی ہے، اس کے بعد قرآن۔ ارے میرا کاکا بھائی نعت خاں بیٹھا، مجھے پتا ہے یہ میری بات کا غصہ نہیں کرے گا کیونکہ یہ میرے دل کے درد کو سمجھتا ہے۔ میں نعت خاں پہ تنقید نہیں کرنے لگا، میں درد رونے لگا ہوں حضرت جی۔ صرف ایک تلاوت اور نعت خاں 10۔ اللہ کا کلام پڑھنے کے لیے ایک بندہ، اللہ کا کلام پڑھا جائے گا صرف ایک بار، بندوں کا کلام پڑھنے کے لیے 10 بندے، بندوں کا کلام پڑھنے کے لیے 10 بندے۔ بھائی اگر تو نعت مصطفیٰ ہی تاجدار ختم نبوت زندہ باد، زندہ باد، تاجدار ختم نبوت زندہ باد، زندہ باد۔ رب نبی رب نبی۔ بھئی قرآن لاؤ اپنی اسٹیجوں پہ۔ حضرت صاحب اللہ کو 1000 بار معافی مانگ کے، جب کبھی یہ موضوع آ جائے، ٹاپک آ جائے، آپ کو کیا پتا میں گھر جا کے کتنی معافی مانگتا ہوں، ڈر لگتا ہے پتر، نعت مصطفیٰ ہے، اللہ مجھے معاف کر دے، پیر پہ ڈرتے ہیں، لیکن بات ٹھیک ہے پتر، میرے کاکیوں میرے بچیوں، اگر سیدنا حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نعت سننے کی روایت موجود ہے تو پتر صحابہ سے 12 مرتبہ مصطفیٰ کریم کا قرآن سننا بھی موجود ہے۔ سیدنا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا عبداللہ مجھے قرآن سناؤ۔ روایت کا مفہوم ہے عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کرتے ہیں محبوب میں آپ کو کیسے قرآن سنا سکتا ہوں، قرآن آپ کا قلب اطہر پہ اترا ہے، قرآن ہم نے آپ سے سیکھا ہے، میں آپ کے سامنے کیسے قرآن سنا سکتا ہوں؟ تو حضور آگے سے کیا فرمایا کرتے تھے؟ فرمایا کبھی کبھی میرا بھی دل چاہتا ہے میں اپنے رب کا کلام کسی کی زبان سے سنوں۔ پھر مصطفیٰ کریم کو صحابہ قرآن سنایا کرتے تھے، فرمایا عبداللہ قرآن سنا۔ لکھا جناب سیدنا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ نے تلاوت قرآن کریم شروع کی اور وہاں مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی مبارک آنکھوں سے زاروں کی تار آنکھوں گر رہے۔ ایک روایت امت کو یاد ہے، دوسری بھول گئی، نعت ہے لیکن قرآن ہمارے اسٹیجوں سے غائب ہے۔ اب پتر بات بڑھتی جائے گی، میں نے کلوز کرنا ہے بات کو، میں بس جاتے جاتے کی اشارہ دے جاؤں گا، یہ کیونکہ علمی بات تو ہمارے اسٹیجوں پہ ہے ہی نہیں نا، اللہ بس ہمیں ہدایت ہی دے، کوئی
اللہ بس ہمیں ہدایت ہی دے دے